آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کے دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو دن کو تو روزہ معلوم ہے، رات کو قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تراویح پڑھیں، اور حدیث سے اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں 20 رکعت تراویح کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک صحابہ کرام الگ الگ ٹولیوں کی شکل میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں مسجد نبوی میں الگ الگ جو ہے اپنی اپنی تراویح کی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو جمع کیا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اور ایک امام پر جب سب کو جمع کیا تو اس کے بعد سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہاء، محدثین، علماء، اتقیاء، صالحین، تمام زمانوں میں 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ختم قرآن کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، پڑھی جاتی تھی، پڑھی جا رہی ہے آج تک۔ اور اس کی خلاف ورزی کرنا اور اس کو بدعت کہنا یہ فتنہ ہے، فساد ہے، اختلاف ہے یہ، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں پڑھے گا وہ گناہگار ہوگا، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے لیکن علی الکفایہ۔ کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسجد میں ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے اور بعض لوگ وہ گھروں میں اکیلے پڑھ لے یا الگ جماعت کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر مسجد میں جماعت ہی نہیں ہو رہی ہے اور لوگ اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ جس میں کمزوری پائی جا رہی ہے آج کل، وہ یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں اوپر نیچے آگے پیچھے مختلف جماعتیں کھڑی ہو جاتی ہے تراویح کی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ ایک مسجد میں مختلف جماعتیں کرانا مکروہ ہے، ہاں ایک مسجد میں ایک ہی جماعت کرائی جائے، الگ الگ جماعت نہ کرائی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سب کو جمع کر دیا اس کے بعد پھر ایک مسجد میں ہمیں الگ الگ جماعتوں کی شکلیں نہیں ملتی۔ ایک اور مسئلہ کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، تراویح کی جماعت مسجد میں ہو رہی ہے اور لوگ مسجد میں کھڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ گھروں میں جماعت کرتے ہیں یا باہر روڈوں پر یا کسی دکان پر یا دکان کے چھت پر وہ الگ جماعت کرتے ہیں اپنی تراویح کی، تو یہ ٹھیک ہے، بلکہ بہتر ہے، یہ بہتر صورت ہے، کیونکہ ہر حافظ کو وہ قرآن سنانے کا موقع ملے گا۔ پرانے زمانے میں تو تراویح پڑھانے کے لیے کوئی حافظ نہیں ملتا تھا، اور آج کل الحمدللہ حفاظ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ایک مسجد میں جو ہے بہت کئی تعداد میں حافظ موجود ہوتے ہیں، تو ہر ایک کو سنانا پڑتا ہے، تو الگ الگ پھر جماعتیں ہونی چاہیے، یہ بہتر ہے، لیکن مسجد میں مختلف جگہوں پر نہیں ہونی چاہیے، الگ مسجد سے الگ، باہر ہو، روڈ پر ہو، کہیں پر بھی ہو،